بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں اعتکاف کے متعلق چند مسائل پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کے درس کا پہلا سوال ہے، اعتکاف کے معنی کیا ہیں؟ جواب: اعتکاف کا معنی ہے دنیاوی کاموں سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں ٹھہرنا۔ سوال: اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف بیٹھنے لگیں۔ سوال: اعتکاف کی کیا حکمت ہے؟ جواب: اعتکاف کی حکمت یہ ہے کہ اعتکاف کے ذریعے انسان دنیاوی مشاغل سے منقطع ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہے، اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، اور یوں اسے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، دلی سکون ملتا ہے اور دنیاوی پریشانیوں سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے۔ سوال: اعتکاف کہاں کر سکتے ہیں؟ جواب: اعتکاف صرف اور صرف مساجد میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ سوال: کیا خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، بشرطے کہ مسجد میں اعتکاف کریں، کیونکہ اعتکاف صرف مساجد میں ہی ہو سکتا ہے، گھر میں نہیں۔ البتہ اس کی شرط یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنے میں خواتین کو کوئی شرعی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ سوال: اعتکاف کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ جواب: اعتکاف کی ابتدا فجر کی نماز کے بعد ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھتے، پھر اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہو جاتے، اور اس کی انتہا رمضان المبارک کے آخری دن کے سورج کے غروب ہونے پر ہوتی ہے۔ سوال: کیا اعتکاف کے ارکان اور اس کے شروط بھی ہیں؟ جواب: جی ہاں، اعتکاف کا ایک ہی رکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرے رہیں، اور اس کی شروط وہی ہیں جو باقی عبادات کی ہیں، مثلا اسلام، عقل وغیرہ۔ نابالغ بچے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اور خواتین بھی۔ اعتکاف رمضان المبارک کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شوال میں بھی اعتکاف کیا تھا، اور اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے۔ سوال: اعتکاف کے لیے کم از کم کتنا وقت مشروط ہے؟ جواب: اعتکاف کے لیے وقت کی کوئی تحدید نہیں کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن یا ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکمل عشرہ اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، اعتکاف اس سے کم دنوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ سوال: اعتکاف میں کون سی چیز مکروہ ہے؟ جواب: اعتکاف میں بیٹھے ہوئے قیمتی اوقات کو فضول چیزوں میں ضائع کرنا مکروہ ہے۔ سوال: اعتکاف میں کون سی چیز ممنوع ہے؟ جواب: اعتکاف کے دوران بغیر کسی اشد ضرورت کے مسجد سے نکلنا ممنوع ہے۔ سوال: اعتکاف کے دوران کیا معتکف مریض کی عیادت کے لیے اور میت کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کے لیے جا سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں،
وہ اعتکاف کے دوران ان کاموں کے لیے نہیں جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں السنت علی المعتکف الا یعود مریضا، معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ دوران اعتکاف مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے، ولا یشہد جنازۃً، اور نہ ہی جنازے کے لیے حاضری دے، ولا یمس امرأۃً، اور نہ ہی اپنی بیوی کو چھوئے، ولا یباشرہا، اور نہ ہی اس سے مباشرت کرے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور کسی کام کے لیے نہ نکلے سوائے اس کے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ سوال: کیا معتکف اعتکاف کے دوران قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر مسجد کے احاطہ میں انتظام نہ ہو تو وہ اس سے باہر جا سکتا ہے۔ سوال: جو آدمی اعتکاف میں نہ بیٹھے اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: جو آدمی اعتکاف میں نہ بیٹھے اسے آخری عشرے میں لوگوں سے میل جول کم سے کم رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تقرب الہی کے حصول کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، یہ اعتکاف کے تعلق سے بعض مسائل رہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ مزید نئے مسائل کے ساتھ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔